7 ہجری میں غزوہ خیبر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ 8 ہجری کی طرف چلے جائیں جو کہ فتح مکہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی کا شعر ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 8 ہجری فتح مکہ، 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے، اور فتح مکہ ایک ایسی فتح ہے کہ 8 ہجری کو جس مکے سے آپ کو نکالا گیا تھا وہیں پر آپ ایک فاتح کی حیثیت سے آتے ہیں، اور وہ ڈرے سہمے ہوئے لوگ جنہوں نے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ بھی وہاں موجود ہے، اسلام کا بڑا دشمن ابو سفیان بھی وہاں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف تکلیفیں دینے والے بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن جب وہ ڈرے ہوئے فاتح کی حیثیت سے آپ سے سمجھاتے ہیں، اور وہ ڈرے ہوئے لوگ وہاں موجود تھے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ آج ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو 8 ہجری کو وہ جو عام معافی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو آزاد کر دیا بلکہ دشمنوں کو، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والوں کو کہا کہ بھی انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا ہے، آپ کے جس بھی پہلو پر بات کریں، آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات آپ میں پائی جاتی تھی، سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ آپ کی خاص صفات ہیں۔ آپ کبھی بھی حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، جو بری عادات تھی، جو زمانہ جہلیت کے لوگوں کی ایک پہچان تھی، آپ کبھی بھی ان کی طرف نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید ہے۔ جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے تو انہوں نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ تو فتح مکہ پر آپ نے جو عفو درگزر کی ایک مثال قائم کی، ایک وہ رہتی دنیا تک ایک عظیم مثال ہے۔ پھر 9 ہجری کو غزوہ تبوک ہوتا ہے، مسجد زرار جو منافقین نے بنائی تھی اس کو آگ لگائی جاتی ہے۔ 10 ہجری کو آپ خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہیں، اور 11 ہجری بروز پیر 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ یہ وہ دن تھا، یہ بھی 12 ربیع الاول ہی تھا، پیدائش بھی وہی دن ہے، وفات بھی وہی دن ہے۔ پھر تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ، اس کے لیے مخصوص جو لوگ تھے، اس کو میں ذرا قریب سے آپ کو دکھا دوں۔ تجہیز و تکفین، اور یہاں سے میں اس کو ذرا ایسے دکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی کہ میری تجہیز و تکفین میرے اہل بیت اور اہل خاندان کریں۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پاتے ہیں تو جناب حضرت فضل بن عباس، حضرت علی اور حضرت عباس و حضرت اسامہ بن زید نے مل کر آپ کو غسل دیا۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑوں کا آپ کو کفن دیا گیا۔ جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے آئے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ حجرہ مقدسہ کے اندر ہی تھا، تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی۔
ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور اسی جگہ حجر عائشہ میں آپ کی قبر تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ کچھ اس کے بعد میں نے ازواج مطہرات اور اولاد کے نام لکھے ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ، اور اولاد میں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ شامل ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہی ہماری زندگی کا حاصل ہونا چاہیے۔ مولانا ظفر علی خان کا غالباً شعر ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا یہ ہے کہ ہم اپنی سب کچھ اس پر قربان کر دیں۔ عید میلاد النبی منانے کا جو مقصد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، آپ کی خوبیوں کو اجاگر کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہے، نعتیں پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ تو میلاد کے اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک پہلو پر، صرف ایک ایک پہلو پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس مختصر ویڈیو میں ان کی کتنی خوبیاں بیان کی جائیں۔ حالی نے کہا تھا قبضہ ہو دلوں پر کیا اس کے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ تو الطاف حسین حالی نے جو کہا تھا کہ ایک گناہگار بندہ بھی تیری تعریف کر رہا ہے، اللہ کے لیے کہا تھا انہوں نے کہ اے اللہ تعالیٰ تم پورے دلوں پر چھایا ہوا ہے، اور اس سے زیادہ کیا قبضہ ہو دلوں پر کہ ایک گناہگار بندہ بھی تیری تعریف کر رہا ہے۔ حالی نے اللہ تعالیٰ کے متعلق حمد میں یہ شعر کہے تھے، اور اس شاعر نے پھر مسدس حالی جو لکھی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے جو اشعار ہیں وہ پوری دنیا میں اب بھی پڑھے جاتے ہیں اور مشہور ترین اشعار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ پہلو ہے کہ ہمیں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید جو 23 سال میں آپ پر نازل ہوا، اب ہماری کم بختی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ہم ان کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس دنیا داری میں لگ گئے، تو اسی لیے ہم کامیاب نہیں ہیں۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم نے وہ تعلیمات ہی چھوڑ دی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو دین اسلام ہے جس پر ہم نے چلنا چاہیے، تو اگر ہم اس پر نہیں چلیں گے تو پھر کون سا میلاد ہم منانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ پہ درود و سلام بھیجنے کی بجائے، نعت کی محفلیں منعقد کرانے کی بجائے ہم کسی اور ہی طریقے سے اس کو منانے کی وہ کریں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ ایک پہلو ہے کہ مختلف انبیاء کے جو معجزات تھے، جو خوبیاں تھیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہیں اکٹھی کر دی گئی۔ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کی بات لیلۃ القدر میں نازل ہوا، وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے۔ جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نبی پر یہ کتاب یعنی قرآن جی نازل ہوئی ہے وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ بغل میں یا ہاتھ دے کر نکالتے تھے وہ روشن ہو جاتا تھا، عصا تھا ان کے پاس کہ پتھر پر مارتے تھے تو ٹکڑے ٹکڑے پتھر ہو جاتا تھا، پانی پر مارتے تھے تو پانی نے ان کو رستہ دے دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ تمام نبیوں کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ بچپن میں آپ کا کھلونا چاند تھا، آپ جھولے میں بھی فرشتے آپ کا جھولا جھلاتے تھے، حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، اور آپ انگلی کے اشارے سے چاند کو آگے پیچھے کرتے تھے، مطلب چاند سے کھیلا کرتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، تو ان کے موضوعات سب سے الگ ہیں. تمام نبیوں کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اکٹھی کر دی گئی. تو وہ جو ایک شعر ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ تمام نبیوں میں ہر ایک کی الگ الگ خوبیاں تھیں لیکن تمام کی خوبیاں ایک میں اکٹھی کر دی گئی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مختصراً تعارف کروایا گیا ہے، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ ان کی سیرت پر تو جو بھی بات کی جائے وہ ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. بہرحال اگر آپ اس ویڈیو کے بعد میلاد کو ایک اچھے طریقے سے مناتے ہیں، جو کہ منانی چاہیے، اور آپ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، غریبوں میں بانٹتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھوں گا کہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. تو اجازت دیجیے گا، محمد خورشید علی کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.